بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بروقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام سید ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام ماتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا مشہور لقب ذانون ہے، یعنی مچھلی والا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو صاحب نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں کی اصلاح کا بہت شوق تھا۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ نینوا عراق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اہل نینوا کے بہت ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ احد کی عبادت کے بجائے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور ہر بری حرکت میں لذت محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ وہ نینوا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، مگر لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اہل نینوا کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں آخری تنبیہ کر دے کہ اگر وہ 40 دن کے اندر اندر اپنی اصلاح نہیں کرتے ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا، مگر اہل نینوا پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اہل نینوا کی ہٹ درمی سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر مایوس ہوئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ علیہ السلام نے 40 روز میعاد ختم ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی شہر کو الوداع کہا۔ آپ شہر سے باہر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے ایک بڑی کشتی مسافروں کو لے کر روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی اس میں فوراً سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ہی اچانک زبردست طوفان شروع ہوا۔ کشتی بڑی تیزی سے ہچکولے کھانے لگی۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی غلام اپنی آقا سے بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو اسے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر اسے دریا میں پھینک دیا جائے تو خطرہ ٹال جاتا ہے۔ پریشان ملاحوں نے اس کی کوئی لگانے کے لیے قراندازی کی تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کی ہی نام نکلنے لگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ہی کہنے پر کشتی میں سوار مسافروں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اتنے میں دریا کی سطح پر ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی۔ اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ ایک حدیث میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو الہام کیا کہ آپ کو پکڑ لے مگر کوئی زخم نہ آئے، نہ آپ کو کوئی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہہ میں پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ اپنے دل میں کہنے لگے، معلوم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کی پیٹ میں وحی فرمائی کہ یہ سمندر کی جانوروں کی تسبیح کی آواز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو ان کی کلمات کے ساتھ دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ یہ دعا عرش تک پہنچی تو فرشتے کہنے لگے، اے پروردگار، اجنبی جگہ سے جانی پہچانی سی مدھم مدھم آواز آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں یا اللہ، یہ کون پکار رہا ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ آپ کا بندہ یونس ہے، اس کی نیک اعمال اور دعائیں آپ کی طرف ہمیشہ آتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ اس بندے پر رحمت نہیں فرمائیں گے جو خوشحالی میں اچھے کام کرتا رہا؟ اب آپ اس کو مصیبت میں نجات دی جائے گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا
اس نے آپ کو کلی زمین پر ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقین بھی لگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکرے بھی بھیج دیے جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کو توانائی کوت کر آئی۔ نینوا میں تباہی کی اثر نمودار ہونے لگے۔ کلی گٹاؤ اور پھیلتی ہوئی طریقوں نے بے حد بینک سما پیدا کر دیا۔ تباہی اور بربادی کو صف اور منڈلاتے دیکھ کر اہل نینوا سخت ہراساں ہوئے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آنے لگے جو انہیں ہر قسم کی تباہی سے بچانے کی واقعی ہوش مند تھے۔ انہوں نے خدا کے حضور گڑگڑا کر معافی مانگنے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب بالکل صاف ہو گئے، بربادی ٹال گئی۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں اٹھ کھڑے۔ آخر کار انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے ہی پا لیا۔ انہوں نے اپنی پچھلی بدسلوکیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی اس کی تسبیح کو پڑھتے ہوئے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور ہر مصیبت سے چھٹکارا پالیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیں۔ شکریہ۔